بغیر اپنے اسلام کی نشانیوں کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور گزرنے والے کے ذہن و فکر پر آپ کی غربت کا اور آپ کی مظلومی کی تاریخ کوئی لکھے نہ لکھے، لیکن آپ کے مذہب سے محبت کی تاریخ لکھنے پر ضرور مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ تین حفاظ قرآن ہیں، ان تینوں کو دیکھیے اور بلیاوی سے صرف ایک شعر سن لیجئے۔ اگر لگے کہ تقریر کرانی ہے تو تھوڑی سی آپ بولنے کی عادت ڈالیں گے تو میں کچھ آگے بڑھ کر کے کچھ تذکرے کو اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے شعرا کی؟ حیدر بابو جی، علماء کرام کے حوالے سے دیکھیے، حفاظ قرآن کو دیکھیے۔ زمین زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں۔ زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں، فضائیں مہک رہی ہیں، کہیں بچے تلاوت کر رہے، فضائیں فضائیں مہک رہی ہیں، توجہ چاہو، فضائیں مہک رہی ہیں، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ زمانہ روکنے کے لیے قسمیں کھائے ہوا ہے، اسلام روکو، مسلمان روکو، اور بلیاوی صرف اتنا کہتا ہے کہ جب پوری دنیا کا کفر مل کر کے قرآن نہ روک سکا، بولو 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 بولو، توجہ چاہوں گا اہل اسلام، پوری دنیا کا کفر مل کر قرآن نہ روک سکا، نہ روک سکا۔ اور دیکھنا ہو تو اپنی مسجد کے دروازے دیکھ لینا، سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، دیکھا ایک غیر مسلم کو اپنی بیمار اولاد کو لیے مسجد کی طرف دوڑے دوڑے چلا ہے، توجہ چاہو، روک سکتے ہو تو روک لو، روک سکتے ہو تو روک لو۔ یہ راجہ رانی کا اتہاس نہیں ہے، یہ کلام ربانی ہے، توجہ چاہو۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بول پڑا کہ مسجد۔ میں نے کہا پجاری ہو مسجد کی طرف؟ کہا مجبور ہوں، بیٹا بیمار ہے۔ میں نے کہا مسجد میں امام بیٹھتے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا۔ جواب دیتا ہے کہ کروں کیا؟ انجیکشن دلا کر دیکھ لیا کوئی اثر نہیں، دوا کھلا کر دیکھ لیا کوئی اثر نہیں، جڑی بوٹی پلا کر دیکھ لیا کوئی اثر نہیں، تو میرے اندر کے من سے آواز آ گئی، دواؤں کا اثر تو دیکھ لیے، اب ذرا قرآن کا بھی اثر دیکھ لو۔ بولو 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 یار، اوئے زور سے بولو نا۔ دیکھا ایک پنجابی شیشی میں تیل لیے مسجد کی طرف۔ میں نے کہا منموہن بھائی رانگ نمبر پہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ پٹنہ سٹی نہیں ہے، بہیڑا ہے، یہاں پانچ پیارے کی کوئی سمادھی نہیں ہے، یہ مسجد ہے۔
کہا رانگ پہلے تھا اب رائٹ جا رہا ہوں. رانگ پہلے تھا اب رائٹ جا رہا ہوں. میں نے کہا ہوا کیا؟ بولے بیگم کے سر کا درد نہیں جا رہا، سی ٹی اسکین کرا لیا، مرض پکڑا نہ گیا، دوائیں کھلا لی، روگ سمجھ میں نہیں آیا، ایکس رے ہو گیا، کوئی انفیکشن نہیں مل پایا. تب میرے من نے کہا کہ دوا تو دیکھ لیے، ذرا قرآن بھی تو دیکھ لو. اب بلیابی کو یہیں روک دو اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا غور کر لو. بیمار بیٹے کو لے کر جانے والوں نے صبح شام آپ کو دیکھا تھا، بیمار اولاد کو لے کر مسجد کے دروازے جانے والے نے آپ کے رات دن کو بھی دیکھا تھا، لیکن قطار میں گلاس میں پانی لیے کھڑا ہے، گود میں بیمار بیٹا لیے کھڑا ہے، کوئی شیشی میں تیل لیے کھڑا ہے. او گزرنے والوں ذرا ایک پھونک مار کے تو جاؤ، او گزرنے والوں ذرا پانی پر دم کر کے تو جاؤ. میں بھی سوچتے رہا پڑھا جائے قرآن نماز میں اور دم مارا جائے پانی پر، پڑھا جائے قرآن نماز میں اور دم کیا جائے مریض پر، نہ باڈی پھٹے، نہ چمڑا ہلے، نہ خون گرے، نہ نشتر لگے. کیا قرآن ہے کہ ڈیمیج کچھ نہ ہو، لیکن قرآن پڑھ کر دم کر دیا جائے تو ڈیمیج پارٹ درست ہو جائے. تو جو قرآن دم کر کے درست کر سکتا ہے وہ قرآن پڑھ کر کے کیا نہیں درست کر سکتا ہے. اس لیے تھوڑی دیر گفتگو اس پر ہوگی. اسی کے ساتھ چند لمحے میں آپ کا موقع اور لوں گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. کیوں زندہ ہیں جناب آپ؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کا ایجنڈا کیا ہے؟ جو قوم اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ سکے اس قوم کے مرنے کا ایجنڈا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جو قوم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں جس قوم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے اس قوم کی موت کی تاریخ بھی بڑی رنگین لکھی جاتی ہے. تو تھوڑی دیر گفتگو اس پر بھی ہوگی. کیا برداشت کر لیں گے آپ لوگ؟ ارے کچھ تو بولیے. اور اس کے بعد ان کا بھی علاج آج ہوگا جو بیٹا بیچتے ہیں اور داماد خریدتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. ہلا بول ہے. کب تک زمین بیچواؤ گے غریب بیٹیوں کے باپ کے؟ کہاں دفن کر رہے ہو اپنی ملت کی بیٹیوں کی عظمت و توقیر کو؟ دعوت اور ولیمے کے لیے تو کتنا ناز کرے گا بھی اپنی ملت کی اکنامی پوزیشن کو. نعرہ لگاتے ہو مسلمان ہیں اور نبی کی شریعت پر عمل بھی نہیں. یہی 2-3 ایجنڈے ہیں جس پر بلیاوی کی گفتگو ہونی ہے. لیکن اگر پھر حیدر رضا اجازت دے دے تو صرف ایک مطلع ایک شعر عرض کر دو. سنیں گے؟ مولانا نام بول رہا ہوں. حضرت مولانا عبد المالک صاحب مجھ سے پہلے 1.5 درجن شعر تو سنا ہی چکے ہیں. اگر 15 دن کسی شاعر سے ملاقات نہ ہو تو کام چل جائے گا. بلیاوی سے صرف ایک مطلع ایک شعر. توجہ چاہو.
دیکھیں گے حیدر بابو بالکل نئی زمین ہے. جی جی جی. عقل حیران ہے، عقل حیران ہے، عشق مگر کھیل رہا ہے. عقل حیران ہے، عشق مگر کھیل رہا ہے. انگشتے رسالت سے قمر کھیل رہا ہے. واہ 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 واہ. انگشتے رسالت سے قمر کھیل رہا. کھیل رہا ہے. اور دنیا کے حکمرانوں آؤ تجھے بھیک دلوا دوں فاروق اعظم کی چوکھٹ سے. ہاں ہاں ہاں. حق ہے حق ہے. یہ دور ہے عمر کا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ دور ہے عمر کا کوئی کھیل نہیں ہے. بکری کے ساتھ شیر ببر کھیل رہا ہے. بکری کے ساتھ شیر ببر کھیل رہا ہے. کتابوں کی منڈی ہے دنیا، چھپتی ہے روزانہ، پھٹتی ہے روزانہ، بکتی ہے خریدا روزانہ، بیچی جاتی بھی ہے روزانہ. لیکن میں نے 2 کتاب لی. ایک کتاب کا نام تھا بھارت کا سمویدھان اور دوسری کتاب کا نام تھا قرآن. میں نے دے دیا حیدر رضا حیدر کو. میں نے کہا یہ دونوں کتاب ہے، کاغذ کی کوالٹی ایک ہے، جس پریس نے چھاپا وہ دونوں کتابوں کا پریس ایک ہے، کمپوزنگ بھی جہاں ہوئی وہ بھی جگہ ایک ہے. آپ یہ 2 کتاب لے لیجیے. انہوں نے کہا کون کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا ایک سمویدھان ہے، ایک قرآن ہے. انہوں نے لیا ایک کتاب کو ڈگی میں رکھ دیا اور دوسری کتاب کو کلیجے سے لگا کر باندھ لیا گمچھے سے. میں نے کہا حیدر رضا یہ 2 طرح کا جس انصاف کیوں؟ دونوں کو ایک ساتھ لیے تو ایک ہی جگہ رکھتے. ایک رکھ دیا ڈگی میں، دوسرا کلیجے سے قریب. حیدر رضا بول پڑے میں نے دیکھ لیا ایک سمویدھان ہے، دوسرا قرآن ہے. ایک کو کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن ایک کو وہاں رکھا جا سکتا ہے جہاں بے ادبی نہ ہونے پاوے. توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی. جی لگا کے بول لو، بولو رنگ چڑھ جائے گا. بولو توجہ چاہو. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. میں اپنے سینے سے جدا نہیں رکھ سکتا. یہ قرآن ہے، اپنے کلیجے سے الگ نہیں رکھ سکتا. یہ قرآن ہے، اسے مومن کبھی بھی کسی بھی قیمت پر اس کی بے حرمتی برداشت ہوتا نہیں دیکھ سکتا. اگر ایمان ہے تو قرآن کا احترام کرے گا، اگر ایمان ہے تو قرآن کی تعظیم کرے گا، اگر ایمان ہے تو قرآن کے احترام کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھے گا. اب ذرا ذہن کو قریب کر لینا. انڈیا میں 1-2 زبان نہیں انیکوں زبان بولی جاتی ہے. بھارت کے بڑے مضبوط پردھان منتری ہیں، اتنے مضبوط پردھان منتری ہیں کہ بیوی چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. توجہ چاہو. نہیں سمجھ پائے آپ؟ سمجھ گئے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. جو خود ہی بیوی چھوڑ کے بھاگا ہو وہ مسلمان کی بیٹیوں کی 3 طلاق کے لیے بڑی پریشان ہے. جب میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے کہ چھوڑ کے بھاگے کیوں، بھینکر بوال ہوا. میرے خلاف 3 دن تک دلی میں بوما بوم مچا کر رکھا سب. میں نے کہا جا یار جا، تیرے یہاں کئی طرح کے پاگل ہوں گے، ہم پاگل تو نہیں ہیں لیکن کچھ رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو 2-4-10 دن تو تم اس میں الجھے رہو. چیک اپ کراؤ، میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ انہوں نے چھوڑ کر بھاگا کیوں. توجہ چاہو، دل لگا میں بولیں گے تو رنگ چڑھے گا. بول دو. توجہ چاہو، اہل اسٹیج کی توجہ چاہو. میں نے دے دیا 56 انچ کے پیٹ والے پردھان منتری کو بنگلہ زبان.
बंगला, और बंगला जबान का एक एप्लीकेशन देकर मैंने कहा बहुत वीर हो प्रधानमंत्री, पढ़कर बताओ क्या लिखा। तो बोले गुजराती होता तो पढ़ देता, इसके लिए तो ममता दीदी से संपर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा गजब के आइटम हो जी, 56 इंच की छाती बताते हो, बंगला नहीं जानते। जहन करीब करो, कुरान देखो। उन्होंने कहा कि बंगला पढ़वाने के लिए बंगाल से लाना पड़ेगा। जहन को करीब करो। मैंने दे दिया फिर उनको कश्मीर की पुश्तो। मैंने कहा ये कश्मीर वही है जिसके लिए रोज तलवार निकल रही, ये कश्मीर का पुश्तो है, पढ़ दो। बोले ये मुमकिन नहीं, उमर अब्दुल्ला को तलाशना पड़ेगा। मैंने कहा कमाल है साहब, पीएम हो पूरे कंट्री का और बंगला भी नहीं जानते, पुश्तो भी नहीं जानते, तो हैदर रजा क्यों चुप रहे हैं? बोले कि ये मिथिला है, इसी का जरा पढ़वा दीजिए। जैसे ही मैंने कहा कि लीजिए, बिल्कुल बिहार में ही 2 जबान है, ये मिथिला है, मगही नहीं है, पढ़ दीजिए। बोले ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं। अब जरा जहन को करीब करो। आसाम में आसामी, गुजरात में गुजराती, बिहार यूपी में हिंदी, बंगाल में बंगला, उड़ीसा में ओडिया, कर्नाटका में कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठा। जरा जहन करीब कर लो। इतना जमाना बीत गया, लेकिन बंगाल की बंगला बिहार ना आ सकी। बंगाल की बंगला बिहार ना आ सकी, गुजरात की गुजराती दिल्ली तक का सफर ना कर सकी, गुजरात की गुजराती दिल्ली तक का सफर न कर सकी, महाराष्ट्र की मराठा बगल में मध्य प्रदेश तक ना आ सकी, उड़ीसा की ओडिया कर्नाटका तक न जा सकी, कर्नाटका की कन्नड़ दिल्ली ना आ सकी। लेकिन वाह रे कुरान, वाह रे कुरान, नाजिल हो मक्के में, फैल जाए पूरी दुनिया में, तो कुरान बोल पड़ा। मैंने कहा ये कुरान जब तू नाजिल हुआ था उस जमाने में न सैटेलाइट था, न सैटेलाइट था, न कंप्यूटर था, न .com था, न कंप्यूटर था, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न सैटेलाइट था। ये कुरान तू दरभंगा के गांव में कैसे पहुंच गया? तो कुरान जवाब देगा, अगर सैटेलाइट के जरिए चला होता तो अमेरिका हमला करके डैमेज कर दिया होता, अगर व्हाट्सएप के जरिए चलता तो न जाने कब का बदल दिया गया होता। मैं कुरान अल्लाह का कलाम हूं, कलाम। मैं सैटेलाइट के जरिए नहीं बढ़ा हूं, हाफिज कुरान के जरिए बढ़ गया, हाफिज कुरान के जरिए बढ़ गया। अब मैं पूछूं हजरत आपका नाम आए? हजरत मौलाना मोहम्मद समीउल्लाह साहब, आपके मदरसे से बच्चे फारिग हैं। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनने में कितना टाइम लगा होगा? 3 साल। जहन करीब करो, 3 साल मेहनत किया तो हाफिज कुरान। अब जरा यह भी बता दो मुसलमानों हमको कि आपके यहां मुहर्रम की कई तारीख से रोजा रखा जाता है? 2 ही दिन ना, 30 दिन का रोजा मुहर्रम की कई तारीख से शुरू करते हैं। अच्छा, आपके यहां रमजान में रखा जाता है, शुक्र है। उड़ीसा में मैंने पूछ दिया मुहर्रम की कई तारीख से रोजा रखते हो लोग, तो बोला कि 6 मुहर्रम से शुरू कर देते हैं। मैंने समझ लिया कि बहुत ठोस इस्लाम यहां आ चुका है। अब जहन हाजिर करो, कुरान देखो।
29 शाबान की तारीख चांद हो जाए तो तरावी होगी, यही मसला है ना। लेकिन धन्य हो मौलाना, लोग भी मीटिंग करके रात को 2-2 बजे चांद निकाल देते हैं। जब पोजीशन लीजिए तो कहते हैं मीटिंग चल रही है, इंतजार कीजिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहां तक कह देते हैं कि इतने बजे की खबर का इंतजार कीजिए। इस्लाम कैलेंडर वाला मजहब नहीं है जनाब, पैगंबर वाला मजहब है। ये पंचांग पे नहीं चलेगा, कुरान पे चलेगा, कुरान पे। बरेली शरीफ के आगे मुरादाबाद के बीच में एक जगह है रामपुर। कौन सी जगह? बड़ी अजीबो गरीब शहर है साहब, शहर रामपुर। शहर, एक तारीखी हादसा पेश करने जा रहा हूं, दिल लगाए। शहर रामपुर, ननिहाल सीतामढ़ी। पैदाइश अयोध्या कैसे हो गई, ये भी जांच का विषय है। समझे कि नहीं समझे? तवज्जो चाहूं। रामपुर की जामा मस्जिद में कोई इमाम साहब नहीं थे तरावी पढ़ाने वाले। वक्त के कुतुब हजरत हाफिज जमालुल औलिया जमालुद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमा हयात से जामा मस्जिद के इमाम साहब हाफिज कुरान नहीं थे। बड़ी परेशान की या अल्लाह कोई हाफिज कुरान मिला नहीं, चांद हो जाएगा तो तरावी होगी। लोग तरावी पढ़ने आएंगे, हाफिज कुरान नहीं है, क्या कहेंगे लोग? तलाश के थक गए इमाम साहब, कोई हाफिज कुरान न मिला तो सोचे कि चलो जब अक्ल थक जाए तो इश्क वालों के यहां चलना चाहिए। आ गए हाफिज जमालुद्दीन जमालुल औलिया नक्शबंदी की बारगाह में। अर्ज करने लगे, हुजूर आज 29 शाबान है, चांद होगा तो तरावी होगी। जमालुल औलिया मुस्कुराकर बोले, जा जा मौलाना जा, आज तरावी नहीं होगी, जा जा। जमालुल औलिया ने फरमाया जा। इमाम साहब बोल पड़े, हुजूर चांद होगा तो तरावी होगी। कहा मसला हमें भी मालूम है, तू जा। कब बोलोगे? बोल दो, तवज्जो चाहो। तू जा, आज नहीं होगी, जा। कहीं से कोई शहादत न मिली, कहीं से कोई चांद की तस्दीक न हुई तो इमाम साहब ने राहत की सांस ली। लेकिन ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद फिर इमाम साहब बेचैन हो गए कि कल तो चांद दिखे न दिखे, तरावी कल से होनी है, कल का क्या करें? आ गए रात को ईशा के बाद जमालुल औलिया की बारगाह में। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क, लेकिन कल इंटरनेशनल इस्लामिक चांद दिखे न यूट्यूब दिखे, कल से तरावी तो होनी ही होनी। जमालुल औलिया मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाए, जा मौलाना चुपचाप सो जा, जा। कब बोलोगे? सुबह सवेरे उठना, फजर की नमाज पढ़ाना और नमाज पढ़ाकर मस्जिद से जब बाहर आना तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद जो पहला आदमी तुझे मिल जाए उसे पकड़ के मेरे पास लिए चले आना। जैसे ही इमाम साहब नमाज पढ़ाकर मस्जिद से बाहर निकले तो देखे एक पंडित जी अपने विधि व्यवस्था के अनुसार पैर में खूंटी वाली खड़ाऊ, घंटी लिए मंदिर की तरफ बेचारे जा रहे हैं। इमाम साहब सोच रहे कि या अल्लाह अब क्या करूं? हजरत ने कहा है जो मिल जाए उसी को लेके चले आना।
تو عبداللہ عبد الکریم نہ ملے، پنڈت جی مل گئے، ان کو کیا کروں؟ پھر دل نے فیصلہ کیا کہ اپنی طرف سے کچھ مت کرو، جو انہوں نے کہا ہے وہی کرو۔ تب امام صاحب بول پڑے، پنڈت جی۔ امام صاحب نے مڑ کے دیکھا، کہا مجھ کو؟ کہا ہاں ہاں آپ ہی کو۔ کہا کہیے مولوی صاحب کیا کہنا ہے؟ کہا ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، آپ کو بابا جمال الدین جمال الاولیاء نے بلایا ہے۔ کہا کہ اچھا تو ٹھہر جائیے، میں پہلے یہاں سے بدھ کر لوں تب۔ امام صاحب مسکرا کر بولے، نہیں پہلے وہاں ہو لو تب۔ جب چل پڑے پنڈت جی ادھر، تب امام صاحب من ہی من میں کہہ رہے ہیں کہ چلو بچوں، صرف چلو، واپس ہونے کے بعد یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ پھر وہاں جاؤ گے۔ جیسے ہی آئے ہیں پنڈت جی، جمال الاولیاء دیکھ کر مسکرائے، مسکرا کر بول پڑے، پنڈت جی آ گئے؟ ہاں حضور آ گیا۔ پنڈت جی دیکھو نا، آج سے تراویح ہوگی اور کوئی حافظ قرآن نہیں مل رہا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امسال تراویح تم ہی پڑھا دو۔ پنڈت جی بول پڑے، حضور میں پنڈت ہوں، مجھ کو قرآن یاد نہیں ہے۔ جمال الاولیاء فرماتے، گھبرا مت، ہمت کرنا تیرا کام ہے، پڑھانے کے لائق بنوا دینا میرا کام ہے۔ پنڈت جی نہا کے آئے ہو؟ ہاں۔ ذرا میرے قریب آ جا، آ گئے۔ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا۔ ذرا میرے سینے سے سینہ سٹا دیا۔ ذرا میرے بازوؤں سے بازو ملا دیا۔ تب جمال الاولیاء فرماتے کہ پوری طاقت سے مجھ کو پکڑ کے دبوچ لیا۔ تب جمال الاولیاء فرماتے، جس طرح بچپنے میں اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، میری زبان اپنے منہ میں ڈال کے پینا شروع کر دے۔ پنڈت جی آنکھوں سے آنکھیں ملا لیے، سینے سے سینہ ملا لیے، بازوؤں سے بازو ملا لیے، اور جب جمال الاولیاء کی زبان پینا شروع کی گئے، تب جمال الاولیاء فرماتے تھوڑی دیر کے بعد پنڈت جی بول کہاں تک پہنچ گئے؟ کہا حضور 10 پارہ مکمل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، بول آپ کہاں تک پہنچ گئے؟ کہا 10 پارہ اور بڑھ کے 20 پارہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمال الاولیاء کو جلال آتا، فرماتے اتنی دیر تو نہیں لگتا، بتا اب کہاں تک پہنچا، جلدی بول ورنہ سینہ پھٹ جائے گا۔ جمال الاولیاء نے جیسے ہی کہا سینہ پھٹ جائے گا، ویسے ہی پنڈت جی بول پڑے، حضور 30 پارہ مکمل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن کون سمجھائے گا آپ کو؟ اس وقت فیشن ہو گیا ہے 5 حج کرنا۔ اب بڑی فخر کے ساتھ کہتے ہیں فلانے صاحب تو 15 حج کیے ہیں۔ معاف کرنا، زندگی میں صرف ایک حج فرض ہے، اس کے علاوہ جتنا ہے سب نفل ہے۔ مدینے جانا بہت آسان ہے جی، مکے جانا بہت آسان ہے، لیکن مدینے کی گلیوں کا احترام کر کے واپس لوٹنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مکے کی کوچے مقدس کا احترام کر کے لوٹ آنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جانے والے لوگ جاتے، لیکن کون سمجھائے؟ آج تک مولانا لڑ ہی رہے ہیں کہ نیاز جائز ہے کہ ناجائز، ثواب پہنچتا کہ نہیں پہنچتا۔ جنگ ہو رہی تو ہو رہی، اور میں کہہ رہا ہوں کیوں لڑ رہے ہو؟ چلو نہ خانے کعبہ سے پوچھ لو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں۔ توجہ چاہوں، کعبۃ اللہ سے ہی پوچھ لو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں۔ مان لو اللہ نے توفیق دی، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اسی بہیڑا کے قاضیانہ محلے سے کوئی چل پڑا حج کو، جانے والا حج کو جانے والا ہے۔ دیکھا مدرسہ دارالعلوم غوثیہ مکیہ میں حاجی بیٹھے، علماء میں سے کوئی آتا ہاتھوں کو چومتا،
गले लगकर कहता, हाजी बाबा आप जा रहे हो, जाना मुबारक हो। हाजी कहता, मौलाना मैं आपके लिए जुब्बा लाऊंगा। आलिम हमारा कहता, नहीं जुब्बा मत लाना, एक तवाफ मेरी तरफ से कर लेना। बोल दो बोल दो बोल दो, तवज्जो, एक तवाफ मेरी तरफ से। हैदर रजा ने कहा, हजर अस्वद पे जाना हाजी बाबा तो मेरी तरफ से भी हजर अस्वद को चूम लेना। अब्दुल वकील ने कहा, हाजी मुझको मक्के में भूल जाना, हजर अस्वद पे भूल जाना, लेकिन जब रोज़े पाके मुस्तफा पर जाना तो मेरा नाम लेकर मेरे आका की बारगाह में सलाम कह देना, सलाम कह देना। जाना बहुत आसान है। जाने वाला हाजी पहुंचा है, जैसे ही पहुंचा है घर में पाक के करीब, अभी खाने काबा पहुंचा नहीं, अभी खाने काबा देखा नहीं, जैसे ही बहेड़क से अपने घर से निकला है, ज़बां पर एक सदा बुलंद करने लगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये अल्लाह मैं हाजिर हूं, मुजरिम हूं हाजिर हूं, गुनहगार हूं हाजिर हूं, पापी हूं हाजिर हूं, सियाहकार हूं हाजिर हूं। मौला मैं मुजरिम हूं तू रहीम है, मैं पापी हूं तू करीम है, मैं गुनहगार हूं तू सत्तार है, मैं सियाशियार हूं तू गफ्फार है। मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। जैसे ही हाजी पहुंच गए, अपना तवाफ कर दिया। मैंने कहा, हाजी अब आराम करो। बोले, ऐसा कैसे करूंगा, अभी तो मैंने अपनी तरफ से किया है, अब बीवी की तरफ से, अब बेटे की तरफ से, अब अपने माँ बाप की तरफ से, अब अपने सास ससुर की तरफ से, अपने खानदान वालों की तरफ से, अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ से, अपने खानदान के जिंदों की तरफ से, अब अपनी बहू और बेटी की तरफ से, तवज्जो चाहो, बहू और बेटी की तरफ से, अब मैं मदरसे के मौलाना की तरफ से, मस्जिद के इमाम की तरफ से। मैंने पकड़ लिया गट्टा, मैंने कहा, हाजी जवाब दे। चक्कर लगे 7 समंदर पार, वो भी गूंगे पत्थरों का, वो भी गूंगे पत्थरों का। सवाब इंडिया कैसे जाएगा? हाजी बोल पड़ा, ये काबा है काबा, ये काबे की अजमतों का कमाल देख। तवाफ हो मक्के में, सवाब चला जाए इंडिया में। मैंने कहा, झगड़ा दफन करो। जब काबे के तवाफ का सवाब इंडिया आ सकता है तो कुरान की तिलावतों का सवाब कब्रिस्तान क्यों नहीं जा सकता? बोल दो, बोलो बोलो जोर से, तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। अब जाने वाला हाजी चला गया, चला गया जाने वाला हाजी। खाने काबा का तवाफ कर लिया, हजर अस्वद चूम लिया, हजर अस्वद चूम लिया, आ गया रोज़े रसूल पाक पर। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा। अब जाने वालों में कोई मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, वक्त का इमाम, इमाम मालिक, इमाम मालिक। जैसे ही मक्के मुअज्जमा के कूचे करीब जाते, पैरों से जूती गायब, चप्पल नहीं। ए बेटे बैठ जा, ए बैठ। इस डब्बे ने तो नाश कर दिया पूरी नस्लों का। जहन को करीब करो। हाजी आ गए, इमाम मालिक आ गए, पैरों में जूती नहीं। अगर कोई पुरानी दीवार मिलती तो उन दीवारों को पकड़ के लिपट लिपट के चूमते, खूब चूमते, खूब चूमते। पुराने पेड़ मिलते तो उनकी जड़ों को चूमते, पुराने दरख्तों को चूमते। पैरों में चप्पल नहीं,
کبھی بیچ راستے سے نہیں چلتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی بائیں کبھی دائیں، اور وہ بھی کبھی کبھی پنجے کے بل چلتے، پورا پیر زمین پر نہیں۔ علماء عرب نے گھیر لیا، اے وقت کے امام، تیرے علم کا ڈنکا بجے عرب و عجم میں، اور پیروں میں جوتی نہیں، کیا جنون ہے کہ دیواروں کو چومتے ہو؟ بلیابی کہتا لگاؤ فتوا، لگاؤ فتوا، یہ بریلی کے احمد رضا نہیں ہے، یہ امام مالک ہیں، لگاؤ فتوا، لگاؤ فتوا امام مالک پر، یہ بریلی کے امام احمد رضا نہیں۔ امام مالک کہتے لوگوں مجھ کو مت چھیڑو، مجھ کو مت چھیڑو، میرے دل پہ کے تار کو ٹچ مت کرو، شاید تم شہر رسول کا احترام جان گئے ہوتے تو ہم سے کبھی نہیں پوچھتے کہ پیروں میں چپل اور جوتی کیوں نہیں پہنے ہو۔ ارے میری کیا مجال، جس شہر میں جبریل بغیر اجازت کے نہ اترتے ہوں، اس شہر میں میری کیا مجال کہ جوتے اور چپل پہن کر چلوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پوچھتے ہو بیچ راستے میں کیوں نہیں چلتے، کنارے کنارے کیوں؟ تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میرے آقا پاک جب گزرتے تھے تو میرے آقا بیچ میں ہوتے تھے، دائیں طرف ابو بکر ہوتے تھے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوتے تھے۔ میری کیا مجال کہ میں وہاں اپنا قدم رکھ دوں جہاں میرے مصطفیٰ کا قدم پاک پڑا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں پرانی دیواروں کو کیوں چومتا ہوں، تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میرے آقا کے کاندھے مقدس پر نوری چادر رہا کرتی تھی۔ میرے آقا گزرے ہوں گے ان گلیوں سے، ہوائیں تیز چلی ہوگی، یقیناً میرے آقا کی چادر پاک ان دیواروں سے مس ہو گئی ہوگی، یہ سوچ کر ان دیواروں کو چوم لیتا ہوں۔ میں نے آقا کی چادر تو نہ چومی، لیکن اے دیواروں آؤ تجھے چوم لوں، تو نے میرے مصطفیٰ کی چادر پاک چومی ہوگی۔ لگاؤ فتوا، لگاؤ فتوا، اور یاد رکھنا ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی کی محبت میرے آقا نے اپنے گنہگار امت سے کیا ہے، امت سے کیا ہے۔ میدان قیامت میں اعلان ہوگا، این النبی المکی المدنی المطلبی ہاشمی محمد الرسول اللہ۔ کہاں ہے مکی مدنی، کہاں ہے مطلبی ہاشمی، کہاں ہے محمد الرسول اللہ؟ آقائے رحمت جہاں ہوں گے وہیں سے آواز بلند فرمائیں گے، اللہم لبیک، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، محبوب آج سب سے پہلے تیری امت کا حساب لوں گا۔ بول دو جھوم کے، بولو نہ زور سے بول دو، سب سے پہلے تیری امت کا حساب لوں گا۔ آقائے پاک عرض کریں گے، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، میری امت کا حساب لے لے، میں حاضر ہوں۔ آقائے رحمت آواز دیں گے، ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، اصحاب صفہ آؤ، ابو ہریرہ آجا، بلال آجا، طلحہ و زبیر آجا، صدیقین آؤ، شہداء آؤ، صالحین آؤ،
اغواس و اقتاب آؤ، نقبا نجبا آؤ، مجذوبین و مشائخین آؤ، محدثین و مدبرین آؤ، ائمہ مجتہدین آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، حسنین آ جاؤ، اہل بیت آ جاؤ، سب کو اکٹھا کر دیں گے، سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ تب اللہ کے محبوب عرض کریں گے مولا امت آ گئی ہے، حساب لے لے، حساب لے لے، امت آ گئی ہے، حساب لے لے۔ رب کی رحمت مسکرا کر فرمائے گی محبوب جن کو لائے ہو ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جن کو چھپائے ہو ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ حبیب اچھے لائے ہو، برے کہاں ہیں؟ عبادت گزار لائے ہو، گنہگار کہاں ہیں؟ اللہ کے محبوب سجدے میں سر رکھیں گے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ اے رب ذوالجلال، راہ میں کانٹے ڈالے گئے ہم نے کچھ نہ مانگا، پتھر مارے گئے ہم نے کچھ نہ مانگا، اپنے لباسوں کو کربلا میں شہید کرا دیا ہم نے کچھ نہ مانگا۔ اے میرے رب آج تیرا محبوب تیرا وعدہ یاد کرا رہا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جواب ملے گا محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، حبیب سجدے سے سر اٹھائیے، مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے۔ رب کی رحمت جھوم پڑے گی، رب فرمائے گا فرشتوں جنت کے سارے دروازے کھول دو، یہ مت دیکھو کہ گنہگار کتنے جا رہے ہیں، یہ دیکھو کہ محبوب کا مسکرا رہے ہیں۔ آج پاپیوں کا پاپ نہیں دیکھا جائے گا، آج تو چہرے رسول پاک دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائے مصطفیٰ کانفرنس، فیضانہ اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن کون سمجھائے گا آپ کو؟ بڑی مشکل ہے صاحب سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے جلسے میں دیکھ لو کہ بزرگوں کی آبادی کئی پرسنٹ ہے اور نوجوانوں کی آبادی کئی پرسنٹ ہے۔ 70 سال بیت گئے، 70 سال بیت گئے، کس نے خنجر نہیں مارا میری اولادوں کو؟ سب نے مارا ہے، سب نے مارا ہے۔ بڑے بڑے بھوپو لوگ بلیاوی کے خلاف بھوں بھوں کرتے، لیکن بلیاوی نے بھی ٹھان نہیں لیا ہے، قسم کھا لیا ہے کہ جب زمانہ اپنی اولادوں کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ ہے تو اپنی نسلوں کو زندہ رہنے کے لیے مرنے کی قسم کھا لینا، یہ بھی میری زندگی کا مشن ہے۔ حیرت ہے صاحب، حیرت ہے۔ جن کے بیٹے کے پیر کی چکری غائب ہے وہ داروغہ ہو سکتا ہے، ہاتھ نہ مڑے وہ سپاہی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بچے ووٹ اور الیکشن کے سیزن میں جب تک کہ بیم پر انگلی نہیں دبی ہے تب تک آپ میرے ہیں، دب گئی تو 5 سال کے بعد پھر ڈھونڈ لیا جائے گا۔ خود کو جینے کے لیے زندہ رہنا یہ بزدلی کی نشانی ہے۔ ارے مجھ سے اور آپ سے بہتر تو گوریا ہے، گوریا۔ کیا بولتے آپ کے ہاں گوریا کو؟ میتھلی میں پھدی، بگیڑی کئی کلو کی ہوتی؟ میں نے تجربے کے لیے اس کو وزن کرایا ہے، 15 سے 20 گرام کے بیچ ہے۔
لیکن حیرت ہے صاحب، ہم سے آپ سے بہتر ہے وہ اپنی اولادوں کے لیے انڈا دینے سے پہلے، بچہ پیدا کرنے سے پہلے کیا انجینئرنگ ہے اس کے بھیجے میں، زمین سے ایک ایک تنکا چنتی ہے اور پیڑ کے اس حصے میں گھونسلہ بناتی ہے جہاں کوئی سانپ نہ جا سکے، جہاں کوئی اس کی اولادوں کا قاتل نہ پہنچ سکے۔ اور کیا خوبصورت میکینزم کرتی، ایک تنکے کو دوسرے تنکے سے بغیر فیویکول کے، بغیر گوند یا بغیر سلیشن کے اتنی خوبصورتی سے پیرو دیتی کہ کوئی کیمرہ پکڑ نہیں پاتا کہ کون سا حصہ کہاں سے شروع ہے اور کہاں جا کر ختم۔ گھونسلے بن گئے، انڈے دے لی، بچے پیدا ہو گئے۔ جب بچوں کی آواز سن لیتی ہے تو وہ گوریا مسکرا کر کہتی ہے مجھے خود مرنے کا کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے اپنی نسلوں کو زندہ رہنے کا انتظام کر لیا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا دو ہم نے آپ نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کن کے بھروسے ان کو چھوڑو گے؟ کون ہے؟ جھوٹ بولتے وہ لوگ، جھوٹ بولتے وہ لوگ۔ اگر سیکولرزم مضبوط ہوتا تو کامنل پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ بلیاوی نے جواب کہ بلیاوی نے پارلیمنٹ میں ان کو گھیرا، ہر ایشو پر گھیرا، آتنکواد پر، تو میں نے ان کی گردن جب پکڑی تو بلبلا اٹھے۔ جب میں نے صاف لفظوں میں کہا مودی جی 70 سال ہونے جا رہا ہے، ہمارے دیش میں 3 سینا ہے، جل سینا، تھل سینا، وایو سینا، اور کسی سینا کا سینا ادھیکش مسلمان کا بچہ نہیں ہے، کرنل جنرل مسلمان کی اولاد نہیں ہے۔ سچر کمیشن کی رپورٹ نے کلیئر کر دیا کہ دال میں نمک کے برابر بھی فوج میں ہمارے بچے نہیں ہیں۔ تب بلیاوی نے پارلیمنٹ میں ان کے بدن کے کپڑے اتار دیے۔ جب مسلمان کا بچہ ہی نہیں ہے فوج میں، ہی نہیں ہے فورس میں، تو یہ پاکستان کے آتنکوادی انڈیا میں آتے کیسے؟ اور آتے ہیں تو ان کو مارا کیوں نہیں جاتا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے رشتے ان سے ہیں؟ ارے اگر سرحدوں کی حفاظت آپ کے پاس کرنے کا دم نہیں ہے تو صرف 30% مسلمان کے بچوں کو فوج میں جگہ دے دو، 12 گھنٹے کا موقع دے دو۔ خواجہ کا غلام جب چادر چوم کر کاندھے پر ترنگا اٹھائے گا تو اسلام آباد کے پارلیمنٹ پہ گال دے گا ترنگا۔ وہ حوصلہ اور امنگ رکھتے ہیں۔ آزا کا ہندوستان، آجا کا ہندوستان، فیضان اعلی حضرت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لڑائی لڑی جائے گی، چھوڑی نہیں جائے گی۔ بلیاوی کے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہیں۔ 2005 سے میں نے سفر شروع کیا تھا اور اب قومی اتحاد مورچہ کی وہ عمارت دکھنے لگی ہے۔ بہت ہو گیا جناب، بہت ہو گیا۔ روزہ اور نماز کا ثواب قیامت میں چاہیے، ووٹ کا ثواب میری اولادوں کو دنیا میں چاہیے۔ قیامت کے لیے قرآن پڑھیں گے، قیامت کے لیے مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، زکات دیں گے، فطرہ دیں گے، لیکن ووٹ کا ثواب ہم کو دنیا میں چاہیے، انڈیا میں چاہیے، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں چاہیے۔ کون آپ کی بات کرے گا؟ کہاں گئے برادری کے ٹھیکیدار؟ چوتھے دادا کا نام پوچھ دو تو مہیش اور گڑیش نکلے گا، برادری کا کھتیان گھما رہے ہیں۔
برادری کے ان بڑے سورماؤں کو سے جھگڑا مت کرو. ابھی تو جھارکھنڈ میں میں نے دوڑوایا ہے کئی لیڈروں کو. میں نے کہا جھگڑا مت کرو. برادری کے نام پر اگر کوئی آوے تو سیدھے سیدھے ان کو پکڑو, مالا پہناؤ, چائے پلاؤ, اور ان کی برادری کا جو سب سے غریب آدمی ہو اس کے دروازے پر لے کر جاؤ اور کہو کہ جناب آپ ہی کی برادری کا یہ غریب ہے, بچی سیانی ہے, اس کی بیٹی سے آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر لیں, برادری کا ہیرو مان لیں گے آپ. اگر نکاح کر دے تو کاندھے پر بیٹھا کر پورے علاقے میں گھما دینا, میں بھی مدد کو آؤں گا. اور اگر بھاگ جائے تو کہہ دینا دوبارہ یہ کھتیان لے کر مت آنا. دوڑا دیا بچوں نے. کیا تماشا بن گیا. جس کو جب جی چاہے تب آتنکوادی کے نام پہ اٹھا لے. 20-20 سال تک جانچ چلے گی. اور یہ ٹی وی کے ڈبہ والے سب سے بڑی عدالت بن گئے. معاملہ ابھی کورٹ پہنچا نہیں, یہ فیصلہ سنا دیتے. کون آپ کی اولادوں کے مستقبل کی لڑائی لڑے گا؟ کوئی نہیں لڑے گا, کوئی نہیں لڑے گا. نہ لالو, نہ نتیش, نہ سونیا, نہ ملائم, نہ راہل, کوئی نہیں. جھوٹ جھوٹ. اگر یہ کھڑا ہو گئے ہوتے تو وہ پیدا ہی نہیں ہوتے. ان کو آپ کی اولادوں سے پیار نہیں, آپ کے ووٹ سے پیار ہے. اور آج جو بھی سیکولر حکومتیں بن رہی ہے وہ آپ کے بدولت بن رہی ہے. تو ہم نے تو 70 تک دے دیا, کوئی میرے بچوں کو سپاہی کی بھی جگہ دینے کو تیار نہیں. تو ایمان سے بولو, یہ بات یہ گاڑی آگے بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ اوے زور سے بولو نا, بڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تو لڑائی چھیڑیں گے, ساتھ دیجئے گا نا. زور سے بولیے تب ہمت بڑھے گی. لڑائی چھیڑیں گے تو ساتھ دیجئے گا نا. کل میں نے آتنکواد مٹاؤ ملک بچاؤ کانفرنس دلی میں کیا, ہوش اڑ گئے ہیں سب کے, اور قاعدے سے اڑے ہیں. چھوڑیں گے نہیں ان کو. لیکن ہم آپ سے ایک ہی بات کی التجا کریں گے, ہاتھ پیر پکڑ کر کے جوڑ کر کے, مت 3 ٹائم کھائیے, 2 ٹائم کھائیے, لیکن اپنی اولادوں کو پڑھائیے. بند کرو بارات لے جانا. کس مولانا نے کہہ دیا, کس مفتی نے فتوا دیا کہ 1500 بارات لے جاؤ؟ بند کرو. بیٹا والے ہو تو مولا علی کی سنت ادا کر لو, اور بیٹا والے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا کر لو. مسجدوں میں بیٹا اور بیٹی کا نکاح کرو, اسی پیسے کو بچاؤ, اپنی اولادوں کو پڑھاؤ. اور پڑھنے والے میرے عزیز یہ سوچ کر کے مت ہمت ہار جا کہ پڑھ تو لیے نوکری نہیں ملی. ایک بات ہم کو بتا دو پڑھنے والوں, کہ آدمی بیمار پڑتا ہے تو دوا لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ ارے بولو نا بھائی. اچھا مان لو دوا دشمن کی دکان میں ملے گی تو لے گا کہ نہیں لے گا؟ اور 5 روپیے کی دوا اگر 500 میں ملے تو لے گا کہ نہیں لے گا؟ کیوں لے گا؟ کیوں؟ ارے زور سے بولو نا, کیوں؟ جان بچانے کے لیے. یہی تو بلیابی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. میرے عزیز اتنی محنت کر کے پڑھ کہ بیمار ملک کی صحت کی دوا بن جا, اور جس دن بیمار دیش کی صحت کی دوا بن جائے گا, ٹھیک اسی طرح تیرے بیٹے کو بھی لوگ ڈھونڈیں گے جس طرح اٹل جی نے APJ عبد الکلام کو ڈھونڈا تھا. دیش بیمار ہے, دوا ڈھونڈ رہا. اب آئیے تھوڑی سی آپ کی توجہ, یہ جو موبائل کا ڈبہ ناش کیا ہے,
नाश कर दिया। झूठ बोलते आप के बेटे, झूठ कि मैं मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया, झूठ। रात को 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल के डब्बे में बेटे आवारा तस्वीरें देखते। है किसी बाप की हिम्मत जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते हो। अरे मर्द हो तो अब अपने घर की आबरू बचा लो, आंगन की इज्जत बचा लो। कुंवारी बेटियां 11 बजे 12 बजे रात तक घंटों बातें करती मोबाइल पर। है किसी भाई की हिम्मत जो अपनी बहन से पूछ सके किससे बातें कर रही तू? है किसी मां की औकात जो बेटी से पूछ सके? काश रात को मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटी बजाए आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, अल्लाह की रहमतों की नुज़ूल की बारिश भी होने लगती। क्या हो गया है? कहां जा रहे हैं हमारे बच्चे? इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे, कुरान वो किताब मुबीन है जिसके हिफ्ज के बाद इनकी इज्जत इतनी बुलंद हो गई है। कल तक किसी बहेड़ा के बाजार में घूमते थे तो लोग कहते थे मदरसा दारुल उलूम गौसिया मक्किया का यतीम जा रहा, टूअर जा रहा, गरीब जा रहा। लेकिन है किसी सेठ और धन्य सेठ की हिम्मत जो पगड़ी बच जाने के बाद कल जब ये निकले तो कोई कह दे यतीम और टूअर जा रहा? बल्कि सब देखकर बोलेगा हाफिज कुरान जा रहा है, हाफिज कुरान जा रहा है, हाफिज कुरान जा रहा है। क्या अजमत बुलंद कर दी है कुरान ने कि तुम अपने सीने में मुझको रख लो तो मैं दुनिया के लोगों के दिलों में तुझको उतार दूंगा। बेटा किसी का रहो, भतीजा किसी का रहो, पोता किसी का रहो, अगर तेरे सीने में कुरान है तो सैयद भी तेरा एहतराम करेगा, शेख पठान भी तेरा एहतराम करेगा, मंसूरी राइन भी तेरा एहतराम करेगा, अंसारी भी तेरा एहतराम करेगा। बिरादरी चाहे जो हो, एहतराम चमड़े का नहीं होगा, एहतराम कुरान का होगा। तो इसलिए मेरी मां बहनों, जो ने लड़का लड़की के चक्कर में तुम नमाज छोड़ी हो ना, नाश कर दिया इन सबों ने तेरा। पहले तो इंतकाल के बाद कुरान खानी होती थी तो पारा तसीला जाता था, पता नहीं अब वो चलन है कि बंद हो गया। पारा तसीलते हैं लोग आए? अरे बोलिए ना जी, लग रहा हम कोई अमेरिका की बात कर रहे हैं। और याद रखना ये मदरसे की देन है कि किसी के बाप की तीजा और 40वां में मदरसे के बच्चे 1 खत्म 2 खत्म कुरान की तिलावत कर देते, वरना पूरा गांव मिल करके 1 खत्म नहीं पढ़ पाता। क्या पूरा गांव मिलकर 1 खत्म नहीं पढ़ पाता। और आज जो उर्दू जिंदा है ना, वह यूनिवर्सिटी और प्रोफेसरों की वजह से नहीं जिंदा है, मदरसे की वजह से जिंदा है। और यह और सी बात है कि उर्दू ने को जिसने जिंदा रखा उसी को उर्दू से बाहर कर दिया गया। ये भी एक अजीब अलमिया है साहब। जो उर्दू में दस्तखत न करे वो उर्दू की जगह नौकरी करता। लेकिन हुल्ला बोले हैं, पहली मर्तबा विधान परिषद में उर्दू में क्वेश्चन हुआ है, बड़ी बवाल हुआ, बड़ी बवाल हुआ। एक साहब कहने लगे आपने उर्दू में क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा कोई बम फोड़ दिया क्या? बोले आप ऐसी बात कर। मैंने कहा अरे पागल की तरह क्यों बक रहा तू, लिख के दिला दे अपनी हुकूमत से।
کہ اردو اسٹیٹ کی دوسری زبان نہیں ہے، لکھا دے، ہمت ہے تو جا. نہیں چکی سٹاف نہیں. میں نے کہا بحال کر بحال. بورا میں کس کے اسی لیے ووٹ نہیں دیے، انچی ٹیپ سے ناپ کے حساب لے لیں گے 5-4 سال میں. ہمیں اس کا لینا دینا نہیں کہ کون ناراض ہوگا کون خوش ہوگا. بلیاوی کی کوشش سے اگر میری قوم کے 2 بچوں کا بھلا ہو جائے تو بلیاوی کی زندگی وصول. لڑائی لڑیں گے، چھوڑیں گے تھوڑے نہیں. ارے مرو بھی تو انسان کی موت مرو کہ زمانہ رش کرے، اور زندگی بھی جیو تو انسان کی جیو کہ تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا دشمن تجھ پر فخر کرے. اور جب یہ دونوں تاریخ اسی وقت تیرے وجود میں زندہ ہو سکتی ہے جب تم کربلا والوں کا سچا غلام بن جاؤ. لیکن یہاں تو بہت ساری چیز ناجائز کہہ کے ڈنڈا انڈا سب چھنوا دیا مولانا لوگ. جاؤ. میرے عزیز، سوال میری اور آپ کی زندگی کا نہیں. جو 20 سال کے بعد بچے پیدا ہوں گے میرے گھر، اور ان کی عمر جب 15 سال کی ہو جائے گی تو 20 اور 15 35 سال کے بعد کا ہندوستان کس نقشے کا ہوگا، اس کا تصور کر کے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اس لیے اس کی تیاری آج سے کرنی ہوگی. اگر آج اس کی تیاری کر دو گے تو 35 سال کے بعد تیرے بچوں کی تصویر نہیں بدلی جائے گی. جو لوگ تیرے بچوں کی تصویر بدلنے کی تیاری کیے ہیں ان کی تصویر تم 5 سال کے اندر بدل سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ عزم و ہمت کے ساتھ آپ کو ایک جٹ ہونا پڑے گا، اور اسی کے لیے قومی اتحاد مورچہ کی تحریک چلی ہے. ہر بلاک، ہر پنچایت سے 21 نوجوانوں کا انتخاب کر رہے ہیں. وہ بھی بڑی آسانی سے نہیں. 3 کوالٹی ہو، سنجیدہ ہو، سینسیٹیو ہو، سٹیک ہو، ٹوٹنے والا نہ ہو، البلانے والا نہ ہو. سنجیدہ اتنا کہ سمندر پی جائے ڈکار نہ لے. سنجیدہ اتنا کہ سمندر پی جائے ڈکار نہ لے. جس دن ہر پنچایتوں سے 21 کر کے نکل جاؤ گے، اور جس دن اسی بہیڑا میں کسی میدان میں 5000 ٹوپی پہن کر ترنگا گاڑ کر آتنکواد مٹاؤ ملک بچاؤ کا نعرہ لگا دو گے، اس دن بہت سارے لوگوں کی دکان بند ہو جائے گی، اور ایک ہی میسج نکل کر آئے گا کہ سچے وارث سرحدوں پر جانے کو تیار ہیں. اب ڈپلیکیٹ جتنے ہو سرحد پر بستر باندھ لو، اس لیے کہ خواجہ والوں نے وطن بچانے کی قسم کھا لی ہے. یا تو سرحد ٹوٹے گی یا تو ہمت ٹوٹے گی. ہمت ٹوٹے گی تو دشمنوں کی ٹوٹے گی، اور سرحد ٹوٹے گی تو توڑنے والوں میں کسی اور کا نام نہیں لکھا جائے گا، بیر عبدالحمید کے خاندان والوں کا نام لکھا جائے گا. یہی مشن ہے. اسی مشن کے تحت آج کل ہم نے جلسے بھی کم کر دیے ہیں، اس لیے کہ اس کام کے لیے میرے یہاں بے شمار اچھے لوگ ہیں. یہ تو بہت پہلے میں حاضر ہوا تھا، وہ بھی سیاسی پروگرام میں. تو جمعہ کے دن تھا اور بے چینی تھی کہ جمعہ کہاں پڑھیں گے. تو میں نے چاروں طرف سے کھینچ کھانچ کے نکالا تو پتا چلا جہاں میٹنگ ہے وہاں تو مسجد ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میٹنگ وہاں رکھو جہاں مسجد ہو. تو ایک صاحب نے کہا کہ فلانی جگہ. میں نے کہا ارے وہاں نہیں یہاں رکھ. بولا کہ وہاں آبادی زیادہ تھی. میں نے کہا یہ میرا آدیش ہے، پالن کر، کنتو پرنتو نہیں، امپلیمنٹ. جو کہہ دیا کہہ دیا. تو اسی موقع سے حاضر ہوا تھا. کچھ تفصیل پڑھا بھی تھا، کچھ تفصیل سنا بھی ہوں، کچھ تفصیل آنے والے دنوں میں آپ کو سننے کو بھی ملے گا.
ہم مدارس کے اساتذہ سے اپنے اپیل کریں گے، اپنے بچوں کی طرح ان بچوں پر اپنا وقت دے دیجئے، یہ سوچ کر کے ان کو پال دیجئے کہ بیٹا کسی اور کا ہو، وارث نبی کا بننے والا ہے، اولاد کسی کی بھی ہو، مبلغ اسلام کا ہونے والا ہے، اور اسی جذبے کے تحت یہ میری قوم اتنی بڑی قربانی دیتی ہے۔ اچھا ایک بات پوچھیں، یہ 3 حافظ قرآن ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کہ خوشی ہوئی ہے؟ اوہ زور سے بولو نا یار، خوشی ہوئی ہے؟ خوشی ہوئی ہے؟ اچھا ایمانداری سے بولنا، جس دن آپ دولہا بنے تھے یاد ہے آپ کو؟ آپ دولہا بنے تھے، آپ کو یاد ہے؟ تو کنوارا لوگ تو بنا ہی نہیں، تو اس کو کیسے یاد ہوگا؟ جس دن بیٹا دولہا بنتا ہے، جانتے ہیں بڑے صاحب، آپ کا نام بول رہا ہوں، گورے، واہ بھائی، محمد نسیم صاحب عرف گورے، نبی والا تو گورا ہی گورا ہوتا ہے، اور بلال کے کالے پن کا حال یہ ہے معلوم ہے؟ حورے بھیک مانگ لے گی کہ بلال اپنا کالا پن دے دو تاکہ تیرے سیاہیوں کو تل بنا کے چہرے پہ ڈال لے۔ تو جس دن بیٹا دولہا بنتا ہے اس دن ماں کیا کرتی ہے؟ 58 54 سکہ، 5 روپیہ 10 روپیہ سکہ اچھال کے لٹاتی ہے، غریبوں لوٹ لو، میرا بیٹا دولہا بنا ہے، لوٹ لو لوٹ لو۔ تو جب آنگن میں بیٹا دولہا بنے تو ماں صدقہ لٹاتی۔ یہ 3 حافظ قرآن بنے ہیں۔ کوئی ایسا اپنی ماں کا بیٹا ہے جو اپنی ماں کی طرف سے حافظ قرآن کا صدقہ 100 روپیے میں اتار دے؟ ہے کوئی؟ سبحان اللہ، ماں کی طرف سے حافظ قرآن کا صدقہ اتار دو اور وہ ہمیں دے دو مدرسے کے لیے۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن کا صدقہ ماں کی طرف سے۔ جب آپ دولہا بنے تھے تو آپ کا صدقہ ماں نے غریبوں میں بانٹ دیا تھا، آج ماں کی طرف سے صدقہ اتار دو حافظ قرآن کا۔ قسم خدا کی جب ماں کو پتا چلے گا کہ میرے بیٹے نے میری طرف سے حافظ قرآن کا صدقہ اتارا ہے تو معلوم ہے ماں کا حال کیا ہوگا۔ ماں سنتے ہی آنچل پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں بھیک مانگے گی، رب قدیر میرے بیٹے نے ارے ماشاءاللہ، اب تو نعرہ لگائیے زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسائے مصطفیٰ کانفرنس، حافظ قرآن کا صدقہ اتارنا۔ غازی ملت، ایک بھائی نے حافظ قرآن کا صدقہ 1100 میں اتارا ہے۔ والد صاحب کی طرف سے ایک بھائی نے حافظ قرآن کا صدقہ اتارا۔ اگر آپ کے پاس 2 روپیہ بھی ہو تو خدا کے واسطے بیٹھو مت، یہ سوچ کر کے اٹھو کہ آج ہم حافظ قرآن کا صدقہ ماں کی طرف سے اتار رہے ہیں۔ دل میں یہ تصور کر لو کہ میں حافظ قرآن نہ بن سکا لیکن میں حافظ قرآن کا صدقہ اپنی ماں کی طرف سے اتار رہا ہوں۔ اے اللہ تیری رحمتیں گواہ بن جائیں، اے اللہ تیرا کرم جھوم جائے، میری ماں اگر حیات سے ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اے رب کائنات میری ماں اگر پردہ کر گئی ہو تو اس کی قبروں میں رحمت و نور کی بارش برسا۔ اوہ سبحان اللہ، یہ لوگ نہیں اٹھے ہیں، ماں کے دودھ کی غیرت اٹھی ہے، یہ لوگ نہیں اٹھے ہیں، ماں کے دودھ کی محبتیں اٹھی ہے، یہ لوگ نہیں، والد کی طرف سے یہ لوگ نہیں اٹھے ہیں، ماں کے دودھ کی عظمت کا حوالہ اٹھا ہے۔ یہی جذبہ دیکھ کر تو بلیاوی کہتا ہے، مسجدوں کے میناروں کی طرف آنکھیں لال کر کے دیکھنے والوں، جب یہ قوم اپنی ماں کے نام سے اتنا صدقہ اتار سکتی ہے
تو نبی کے نام پر سروں کا صدقہ اتارنے میں دیر نہیں لگنے والا ہے، اس لیے کہ ہم جیتے ہیں اپنے مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ تب بریلی کے امام اعلی حضرت پکار کر بول پڑے، ماں بہنوں کی طرف بھیج دو گمچھا دے کر کے، دو بچے ادھر چلے جاؤ، امی آپ مت آؤ، چچی آپ ادھر مت آؤ، ماں بہنوں کی طرف دو بچوں کو گمچھا دے کر بھیج دو۔ کیا محبت ہے جناب ماں کی، تڑپ گئی ہے میری ماں بہن بیٹی، یہ میری ماں بہن بیٹیاں تڑپ گئی ہیں، تم ہی صدقہ اپنی ماں کا نہیں اتارنا جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں، میری مائیں بہنیں چل پڑی ہیں، میری چچی واپس لوٹ جاؤ، آپ وہیں دے دو، وہیں دے دو، دو بچے گھوم جاؤ گمچھا لے کر کے، جو آپ سے ہو سکے اتار دو صدقہ، آج اتار دو صدقہ حافظ قرآن کا، اور کھلی آنکھوں سے دیکھ لو اسلام اور قرآن کے دشمنوں، جب ہم اپنی ماں کے نام پر قربانی کا یہ جذبے کا جب میرے یہ عالم ہے، تو جس دن گنبد خضرا والے کی عظمتوں کا سوال آ جائے گا، اس دن زمین لال کرنے کے لیے میٹر لگا کر نہیں ناپیں گے، زمین بھی لال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، سمندر بھی سرخ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تب بریلی کے امام اعلی حضرت پکار پڑے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ اگلا پروگرام ناظم اجلاس، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔